کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کر رہے ہیں اور درس قرآن کے لیے آج جو ہماری آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر آپ حضرات منافقین کے عیوب آپ حضرات درس قرآن کے اندر سماعت کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، زمین پر فساد برپا کرنا اور اپنے شیاطین سے ملنا اور مسلمانوں کے راز فحش کرنا، یہ تمام عیوب پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب اللہ نے شاہ فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی ہو۔ پہلے ان کے عیوب بیان کیے جا رہے تھے، اب ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، کبھی تو مثال فرد واحد کے لیے ہوتی ہے، کسی ایک فرد کو سمجھانے کے لیے، اور کبھی مثال جو ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو کبھی فرد واحد بھی نفع اٹھاتے ہیں مثال سے، اور کبھی تمام لوگ بھی اس مثال سے نفع اٹھاتے ہیں۔ دوسرا یہ مثال دے کر بات سمجھائی جاتی ہے اس لیے تاکہ اس مثال سے سمجھدار لوگ بھی سمجھ جائیں، اور جو کم سمجھدار ہیں، نادان ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی اس مثال سے نفع اٹھا سکیں۔ فرمایا جا رہا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی ہو۔ اب منافقین کے عمل کو بتایا جا رہا ہے مثال دے کر۔ دیکھیے، جب آگ روشن کی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ روشنی، اور روشنی کو کہا جاتا ہے نور۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں نور کہا ہے۔ لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیے، جس طرح ہر انسان اس روشنی سے نفع نہیں اٹھا سکتے، ہر انسان روشنی سے نفع بولیے نہیں اٹھاتا۔ جب آگ جلائی تو اس کا ارد گرد کیا ہو گیا؟ بولیے روشن ہو گیا، ارد گرد روشن ہو گیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے نور سے سارا عالم ہی روشن منور ہو گیا تھا۔ جب سورج چمکتا ہے، اس کی روشنی ہر گھر میں پہنچتی ہے، اگرچہ کوئی اپنے شخص دروازہ بند کر دے مگر پھر بھی کرنیں گھر میں داخل ہو ہی جاتی ہیں دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی، مگر بس شرط ہے کہ دل کا دروازہ کھلا ہوا ہو۔ جب دل کا دروازہ کھلا ہوگا تو سورج کی روشنی اس کے دل تک پہنچ جائے گی، لیکن جس کا دل کا دروازہ بند ہوگا تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی داخل نہیں ہو سکتی، اس کے دل میں ایمان کی روشنی داخل نہیں ہو سکتی۔ کوئی آنکھ والا بھی، اندھا بھی ہو، نہ بھی نہ ہو، مگر سورج خود اپنے ہونے کا وجود بتا دیتا ہے۔ کس طرح؟ جو نابینا ہے اس کو دھوپ میں لے جائیں تو سورج کی روشنی خود بتائے گی کہ میں موجود ہوں، اگرچہ اس کو نہ دیکھ پائے۔ اب انہوں نے آگ جلائی، آگ جلا کے مثال دی جا رہی ہے، پھر ہوا کیا؟ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، جب آگ سے اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا، ان کا نور ہی بجھ گیا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ آگ جلانے کا مقصد کیا تھا؟
آگ کس لیے جلائی جاتی ہے؟ اس کے مقصد بھی 3 ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر روشنی حاصل ہو، دوسرے نمبر پر اس سے گرمی حاصل ہو، تیسرے نمبر پر موذی جانوروں درندوں سے بچ جائے۔ 3 کام ہوتے ہیں آگ کے۔ تو آنکھیں اس لیے روشنی بھی ہو، منزل تک پہنچ جائیں، رات ٹھنڈی ہو، حرارت بھی ملتی رہے، زندگی باقی رہے گی، اور موذی جانوروں سے تحفظ بھی ہو جائے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے جس نے آگ جلائی ان کی مثال ایسی ہے، آگ تو روشن ہوئی، ارد گرد بھی روشن ہو گیا، پھر ہوا کیا؟ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اور جب ان کی آگ روشن ہو گئی اچانک ان کا نور بجھ گیا۔ آگ بجھ جائے، اندھیری رات ہو، موذی جانوروں کا خطرہ ہو، منزل پہ پہنچنا ہو، آگ جلی ہوئی ہو اور بجھ جائے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ کتنا پریشان، جائیں تو کہاں جائیں؟ اب وہ نوچنی کیا تھی؟ جب انہوں نے کہا نا ہم ایمان لائے، ایک روشنی سے مثال دی گئی ہے۔ روشنی تو ہوئی تھی مگر بجھ گئی۔ کیوں بجھ گئی؟ اس لیے کہ دل میں کفر چھپا کے رکھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے، مسلمانوں کا راز فحاش کرتے رہے، یہ دھوکے بازی، یہ تاریکیاں ہوتی رہی نا، ان کا نور بجھ گیا۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور کچھ نظر نہیں آتا، اندھیروں میں چلے گئے۔ اب جب ان کا نور ہی بجھ گیا، مثال دی جاتی سے آگ جلائی اور آگ بجھ جائے، بتائیے کچھ نظر آتا ہے؟ بولیے، اب کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ صراط مستقیم کا راستہ، نہ درندوں سے تحفظ، اور نہ ہدایت کی روشنی، کچھ نہیں تھی۔ اس لیے کہ کفر جب چھپا، ایمان کی جو روشنی تھی وہ کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کس سے تعبیر کیا گیا؟ گونگے، بہرے، اندھے، یہ پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ حالانکہ زبان تھی، بولتے تھے، آنکھیں تھی، دیکھتے تھے، کان تھے، سنتے بھی تھے، مگر کیا تھا کہ وہ کلام مصطفیٰ نہیں سن پاتے تھے، وہ چہرہ مصطفیٰ، نور نبوت والا چہرہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، اور حق بات ان کی زبان سے نکلتی نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا زبان ہونے کے باوجود بھی گونگے ہیں، کان ہونے کے باوجود بھی بہرے ہیں، آنکھ ہونے کے باوجود بھی یہ اندھے ہیں۔ جس کو حق دکھائے نہ دے اندھا ہوتا ہے، جس کو حق سنائے نہ دے وہ بھی اندھا ہوتا ہے، جو حق بول ہی نہ سکے وہ بھی گونگا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو بیان کر کے بتا دیا کہ یہ ہے تو انسان مگر اندھے، گونگے، بہرے ہیں، اس لیے کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ جس کی سامنے سے حق دکھائے نہ دے وہ پھر گونگا ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔